مولا مولا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو۔ آپ کی خدمت میں میزبان سید علی ہادی حاضر خدمت ہے۔ آج ہم اس پوڈ کاسٹ کو جو آپ کے سامنے نشر کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس کا سلسلہ آپ کے ساتھ بنا رہے گا مسلسل۔ دور جدید میں ہم جس طرف مائل ہیں اپنی ضروریات زندگی میں، اس سے مماثلت رکھتے ہوئے ایک عنوان آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ مسلسل موجود رہیں گے عزت مآب عالی جناب مولانا حافظ ارتضیٰ نجوی صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ قبلہ خیریت ہے؟ طبیعت ٹھیک ٹھاک؟ بہت شکریہ، آپ نے دعوت دی، پروردگار آپ کو سلامت رکھے۔ خدا آپ کو اپنی امان میں رکھے۔ اور ہم اس وقت جو اس پوڈ کاسٹ کو آن ایئر کرنے کا یا آپ کے سامنے آنے کا مقصد یہ ہے کہ دور جدید میں ہم جس طرح اپنی ضروریات زندگی کے ساتھ ساتھ دین میں شامل ہیں۔ میں حافظ صاحب کی طرف سفر کرتا ہوں۔ قبلہ دور جدید میں اور نوجوان جس طرح اپنی ضروریات زندگی کی طرف گامزن ہے بہت تیزی کے ساتھ، اور دور بھی بڑا تیزی سے گزر رہا ہے۔ مطلب ایسا ہے کہ سال جو ہیں وہ دنوں میں، اور دن جو ہیں وہ گھنٹوں میں، اور گھنٹے جو ہیں وہ منٹس میں، اور منٹس جو ہیں وہ سیکنڈز میں رواں دواں ہیں۔ اب بہت تیزی کے ساتھ زندگی کا سفر جاری ہے۔ اب دور جدید میں اگر ہم دیکھیں تو نوجوانوں میں اختلاف پایا جاتا ہے کچھ جگہوں پہ۔ اب اگر میں ایک پہلا سوال رکھوں اپنا آپ کے سامنے، تو دور جدید کے اندر دین اور دنیا میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اگین بہت شکریہ، آپ نے دعوت دی کہ یہاں ہم بات چیت کر سکیں، اور اس بات چیت سے، اس کنورسیشن سے ہماری قوم کے نوجوانوں تک کچھ اہم نظریات، کچھ باتوں کو، کچھ پیغامات کو پہنچا سکیں۔ جہاں تک بات ہے دین اور دنیا کے رشتے کی، سوال بہت ہی اہم ہے۔ کوشش کرتا ہوں کہ ایک ایگزامپل سے، ایک آسان ترین مثال سے میں اس بات کو سمجھاؤں کہ اگر تصور کیا جائے ایک بہت ہی گہرا، وسیع و عریض اور بہت بڑا سمندر ہے، اور آپ نے اس سمندر کو پار کرنا ہے۔ ہاں بالکل، ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچنا ہے۔ تیرنا آپشن نہیں ہے، بہت بڑا سمندر ہے۔ کیا کیا جائے گا؟ کشتی سے، شپ سے مدد لی جائے گی۔ ایسا ہی ہے، وہ کشتی مددگار بنے گی کہ اس وسیع و عریض سمندر میں آپ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک اپنی منزل تک پہنچے۔ آسان ترین الفاظ میں، ایگزامپل کے ذریعے یوں کہنا چاہوں گا کہ یہ جو وسیع و عریض سمندر ہے یہ دنیا ہے، اور اس دنیا کے وسیع و عریض سمندر کو جس چیز کے سہارے پار کیا جاتا ہے اور جس شے کی مدد سے منزل تک پہنچا جاتا ہے، جی وہ کشتی دین ہے۔ اچھا، اب آپ کی بات سے متصل ہوتا ہوں، آگے کرتے ہیں ہم اس پہ تھوڑا سا یہاں پہ روکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب نوجوان میرے سارے دوست کی جانب سے میں آپ سے سوال کہ اب آپ نے بات کی کہ ہم اس جو کشتی ہے وہ ہے دین، جی، جو صاحب وہ جو پورا سمندر ہے وہ ہے دنیا۔ جی، آسائشیں ہیں، گنجائشیں بھی ہیں۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ وہ شپ بآسانی دوسری جانب عبور کر جائے گا، یعنی اس پار سے اس پار کا سفر بآسانی طے کر لے گا، ایسا ہی ہے؟ اب اس کے لیے کیا ہے؟ کیونکہ بیچ میں شبہات طغیانی ہے، بیچ میں خطرہ ہے، کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ موسم خراب ہونے کے باعث اس طرح اکثر کہا جاتا ہے، میں تھوڑا سا ماحول تبدیل کرتے ہوئے، اکثر کہا جاتا ہے کہ موسم کی کچھ خرابی کے باعث جو ہے وہ آج کی تمام فلائٹ جو ہیں وہ ملتوی کی جاتی ہیں۔ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں، آپ کا مسلسل سفر رہتا ہے۔ تو اب اس حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ اب بیچ میں کشتی ہے، سامنے طغیانی ہے، طوفان ہے، اور بلا کا طوفان ہے، اب کیا درپیش ہے؟ کیونکہ اب اس کے پاس یا تو راستہ ہے پلٹنے کا،
یا تو وہ اس بھور میں داخل ہو جائے. اب جب وہ بھور میں داخل ہوگا تو اس کی زندگی کو خطرہ آئے گا. ایسا ہے. اب یہاں پر کیا احکام ہے, کیا آپ مجھے اس سے استفادہ کرتے ہوئے بتائیے گا. دیکھیں, ہم دوبارہ اپنی مثال سے ڈاٹس کو کنیکٹ کرتے ہیں. کشتی ہے دین, ایسا ہی ہے. دنیا ہے سمندر. آپ کا سوال یہ ہے کہ ایک منزل سے ایک کنارے سے دوسرے کنارے اور منزل تک پہنچنے کے درمیان سفر ہمیشہ یکساں رہے اور آسان ترین رہے, یہ ضروری نہیں ہے. سمندر میں طوفان بھی آتے ہیں. تو اپنی مثال سے ملائیں تو یہاں اس دنیا کے سمندر میں جب دین کی کشتی چل رہی ہے تو طوفان, طغیانی, بلند موجیں, یہ سب وہ شبہات ہوں گے کہ جن سے انسان کے دین کو, اس کی افکار کو, اس کی آئیڈیالوجی کو خطرہ ہوتا ہے. یہ ہم نے مثال کے ڈاٹس کنیکٹ کر لیے. اب اس کے جواب پر آتے ہیں کہ راستے میں طوفان تو آئے گا, آیا کشتی اسے بچا پائے گی یا نہیں؟ جی ایگزیکٹلی. یہاں ایک بہت ہی آسان سی بات پھر اسی مثال پر رہتے ہوئے کروں گا, اور میں آپ سے بھی سوال کروں گا. اچھا جی کہ میں سن رہا ہوں. اگر ایک ملاح, ایک کیپٹن کسی ساحل, کسی کنارے سے اپنی کشتی کو لے کر روانہ ہو رہا ہو, سفر پر نکل رہا ہو, اور اسے یہ اندازہ ہو, ضروری نہیں ہے اسے 100% معلوم ہو, اسے یہ اندازہ ہو کہ راستے میں بڑے بڑے سمندری طوفانوں کا سامنا بھی ہو سکتا ہے, تو عقل مندی کا تقاضا کیا ہے, لاجک کیا کہتی ہے آپ سے؟ دو آپشن میں سے ایک ہے, یا تو وہ انتہائی بے فکری کا مظاہرہ کرے, لاؤبالی پن کا مظاہرہ کرے, اور سفر پر نکل جائے یہ سوچ کر کہ جب طوفان آئے گا تب کی تب دیکھی جائے گی. یعنی مینٹلی جو ہے وہ پریپیئر ہونا چاہیے, پریپیئر ہونا چاہیے. پریپیئر نہ ہو, اگر سوال ہے ابھی کہ اگر پریپیئر نہ ہو پہلی سچویشن, جی, تو کیا ہوگا؟ طوفان آئے گا, چونکہ یہ تیار نہیں ہے, نہ مینٹلی نہ فزیکلی, نہ اس نے اپنی کشتی کو تیار کیا, تو طوفان اس کی کشتی کو تہس نہس کر دے گا, اسے غرق کر دے گا. ایسا ہی ہے. اس کے مقابلے میں زیادہ معقول, زیادہ لاجیکل آپشن کیا ہے کہ جب اندازہ ہے کہ سامنے خطرہ ہے, سمندر میں طوفان ہوگا, بڑی بڑی موجیں ہوں گی اور کشتی الٹنے کو تیار ہوں گی, کیا کیا جائے گا؟ عقل مند کیپٹن, عقل مند ملاح یہ کام کرے گا کہ سفر پر روانہ ہونے سے پہلے اپنی کشتی کو اتنا تیار اور آمادہ کر لے گا کہ اب جتنے طوفانی خطرات اس کے تصور میں ہیں ان تمام سے اس کی کشتی بآسانی نکل جائے. تو ساری گیم پریپریشن کی ہے. یہ کتنا آمادہ ہو کر اس سفر پر نکلتا ہے. اگر تیار ہو کر جائے گا تو اس کی کشتی اسے تمام تر طوفانوں سے محفوظ بھی رکھے گی اور بآسانی منزل تک, کنارے تک اچھا اب پہنچا دے گی. قبلہ یہاں تو بات کلیئر ہو گئی کہ دین اور دنیا میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ایک بندہ مینٹلی طور پہ پریپیئر نہیں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں یہ سمندر پار کر لوں, تو کیا یہ پاسبل ہے کہ وہ سمندر پار کر سکے گا؟ نہیں. ایگزیکٹلی. لیکن جس نے تیاری کی ہوئی ہے وہ تو بآسانی اس دریا کو بھی عبور کرے گا اور جو ہے وہ طغیانی سے لڑتا ہوا, آسائش دنیا سے لڑتا ہوا وہ دوسری سمت رواں ہوگا. اب اگر یہاں آگے ہم ایک قدم آگے اور بڑھائیں اپنے عنوان کی طرف اور تھوڑا سا ہم گہرائی میں جائیں تو آتا ہے سوال یہ, ابھی ہم نے ایک سوال کیا تھا آپ سے دین اور دنیا پر, دوسرا ہم اگر سوال رکھیں اسی سوال کے سراؤنڈنگ, تو کہ دین کیا ہے؟ جب ہم نے دنیا کے سمندر سے بحفاظت گزرنے کے لیے کشتی کو دین قرار دیا تو بہت ہی بنیادی سوال یہاں پیدا ہوگا کہ پھر دین ہے کیا؟ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. دیکھیں, یہاں پر ایک تو یہ بات ہو جائے کہ میں سوشولوجی کی کتابوں میں اور جو ڈیفینیشنز کی بک ہوتی ہیں, جو ڈکشنریز ہوتی ہیں, ان سے ریلیجن کی, دین کی ڈیفینیشن اور تعریف بیان کروں. اچھا, لیکن اگر میں چاہوں ایز اے نوجوان, ایز اے ینگسٹر, کہ
میں دنیاوی طریقے سے دین سمجھوں تو پھر کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ چلے میں خلاصتاً آسان ترین الفاظ میں اگر سمجھانا چاہوں کہ دین کیا ہے تو پھر ایک مثال سے سمجھتے ہیں، اور میں پھر آپ سے سوال کرتا ہوں. ارے کیا کہنا، کوشش کروں گا میں جواب دینے کی انشاءاللہ. دیکھیں اگر آپ سوال کر رہے ہیں اور میں دین کا ایک ادنا سا طالب علم ہونے کے ناطے جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں تو یہاں آپ بھی بحیثیت قریب ہادی نہیں بیٹھے ہیں، آپ تمام ہونہار نوجوانوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ آپ جواب دیں گے. میں انشاءاللہ کوشش. سوال بہت آسان سا ہے کہ تصور کیجئے، فرض کیجئے کہ اگر آپ دنیا کے وہ پہلے انسان ہوتے کہ جس کے سامنے گاڑی موٹر کار کو پہلی بار لا کر رکھ دیا جاتا تو سب سے پہلے تو آپ بہت حیران ہوتے. ایگزیکٹلی. انسانی عقل کے اس عجیب کرشمے کو دیکھ کر. ایسا ہی ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو. پھر اگر آپ کو آپشن دیا جاتا کہ آپ اس گاڑی کو استعمال کیجئے، اسے چلائیے، اسے رواں کیجئے، آپ کے پاس دو آپشن ہیں. پہلا آپشن یہ ہے کہ آپ کو 10-15 سال کا وقت دیا جائے اور آپ سے کہا جائے کہ آپ اور یہ گاڑی چاہے جیسے جتنے تجربے کیجئے، جو بٹن چاہے دبائیے، جو آپشن چاہے، جو فیچر چاہے آن کیجئے، اور کسی طرح آپ اس گاڑی کو چلانا سیکھ جائیے، اس کا استعمال سیکھ جائیے. ایک یہ آپشن ہے. اگر آپ اس آپشن کو اویل کریں تو کیا ہوگا؟ آیا آپ گاڑی چلانے کے قابل ہو جائیں گے؟ کچھ امکان ہے، امکانات ہیں، 100% پروبیبلٹی ہے کہ آپ گاڑی چلانا سیکھ جائیں گے. ایسا ہی. لیکن وہ گاڑی چلانا سیکھنے میں آپ کو اس گاڑی کے کتنے پرزوں کو قربان کرنا پڑے گا. کیا کہنا، بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھی بات ہے. یعنی آپ اپنے تجربے سے گاڑی چلانا تو سیکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس بھی عقل ہے اور آپ اس عقل کو اپلائی کریں گے. یعنی معذرت چاہتا ہوں قبلہ آپ کی بات جی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقل سب کے پاس ہے، عقل سب کے پاس، استعمال کرنے کا سلیقہ کس کے پاس ہے. تو آپ کو آپشن ملا، آپ نے فرض کرتے ہیں گاڑی چلانا سیکھ لی، کتنے عرصے میں سیکھی، کتنے غلط تجربات کے بعد سیکھی، یہ احتمال، یہ پروبیبلٹی اپنی جگہ باقی ہے. اس کے مقابلے میں اگر وہی کمپنی جس نے آپ کے سامنے گاڑی بنا کر رکھی ہے وہ آپ کو ایک اور آپشن دے کہ اریب ہادی صاحب آپ کو بہت تلخ تجربوں سے گزرنا پڑے گا، بڑی زحمت اٹھانی پڑے گی، ہم ایک آپ کی آسانی کے لیے، چونکہ ہم نے اس گاڑی کو بنایا ہے تو ہم اپنی تخلیق کو سب سے بہترین جانتے ہیں، ہم سے بہتر اس گاڑی کو کوئی نہیں جانتا، ہم اس کے ایک ایک پرزے، ایک ایک گوشے سے واقف ہیں کیونکہ ہم نے اسے بنایا، ہم نے اسے تیار کیا، ہم نے اسے ڈیزائن کیا. تو آپ کی آسانی کے لیے ہم ایک کیٹلاگ، ایک بکلیٹ آپ کو بنا کر دیتے ہیں. آپ اگر ان چند کاغذوں کو پڑھ لیجئے تو آپ کے ذہن میں پوری پکچر کلیئر ہو جائے گی کہ یہ گاڑی کیا ہے، اس کے کیا استعمالات ہیں اور کن فیچرز کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے، یوز کیا جاتا ہے، اور اس گاڑی کو کیسے چلایا جاتا ہے. یعنی کہ وہ مدد ثابت ہوگی، یعنی کہ وہ میں بآسانی اس چیز کو سیکھ سکوں گا. اور یعنی یہاں بھی عقل کا سلسلہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. عقل کہیں پر دیکھیں، پیچھے میں نہیں. آپ کی بات کو ایک اور مثال کے ذریعے آگے بڑھاؤں. ایک بار ایک باشعور انسان کے سامنے گاڑی رکھی جائے اور ایک بار مثلاً لا سمح اللہ کسی چوپائے کے سامنے، کسی بکرے کے سامنے وہی گاڑی رکھی جائے، کیا دونوں کا ریئیکشن یکساں ہوگا؟ بالکل نہیں، ہرگز نہیں. مختلف. بکرا وہی کرے گا اس گاڑی کو دیکھ کر کہ جو اس کی فطرت کا تقاضا ہے. حقیقت. لیکن بحیثیت انسان آپ اپنے ذہن پر زور دیں گے، لیکن ذہن پر زور دینے کے باوجود پروبیبلٹی باقی ہے کہ یا تو آپ صحیح استعمال سیکھ جائیں گے یا غلط استعمال کریں گے، غلط تجربات سے گزریں گے، نتیجے میں اس گاڑی کے خراب ہونے کا بڑا خطرہ رہے گا. تو عقل ہونے کے بعد بھی دیکھیں، وہ بکرا، وہ حیوان، وہ چوپایا جسے عقل ہی نہیں ہے جس کے پاس، اسے تو چاہے آپ کیٹلاگ دیجئے یا چاہے کوئی انسان اسے گاڑی چلانا سکھا دے، وہ کبھی نہیں سیکھ پائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. بات اس کی ہے کہ جس کے پاس اپنی عقل ہے، مگر عقل رکھنے کے باوجود اس کے پاس دو راستے ہیں. آیا اپنی غلطیوں سے سیکھے، اور نہیں معلوم کب تک یہ غلطیاں کرتا چلا جائے گا اور کب جا کر سیکھے گا. دوسرا آپشن یہ کہ جس کمپنی نے اس گاڑی کو بنایا ہے، اس کی عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ میں خالق سے اس کی تخلیق کے بارے میں پوچھ لوں کہ یہ کیسے چلتی ہے، یہ کیسے کام کرتی ہے، اس کا استعمال کیا ہے، اس کا ہدف کیا ہے، اور میں جو کمپنی کا کیٹلاگ ہے، جو بکلیٹ ہے، اس کو اس کے مطابق اس مشین کو استعمال کروں.
تو ہماری اس مثال میں اگر خلاصہ کیا جائے تو گاڑی کو چلانے کے 2 طریقے تھے. انسان دنیا میں آیا, ابھی ہم بحث نہیں کرتے جیسے بھی آیا, چاہے اتارا گیا یا چاہے ایوولوشن اور ارتقاء کے مراحل کو طے کرتا ہوا آج یہ انسان کامل بن گیا, ایسا ہی ہے. لیکن اب اس کے پاس زندگی صحیح انداز میں باہدف گزارنے کے 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ اپنے تجربات سے سیکھے, غلطیاں کرتا رہے. یہاں یہ معلوم, یہ طے کبھی نہیں ہو پائے گا کہ یہ انسان کی آخری غلطی تھی, اب اس کے بعد وہ غلطیوں سے مبرہ ہو گیا, کامل ہو گیا اپنے تجربے کے کمال. ایسا ہی دوسرا آپشن کیا ہے, جس کمپنی نے اس انسان کو بنایا, ابھی ہم فرض کر رہے ہیں, اس پر بھی ہم آگے بات کریں گے, فرض کرتے ہیں کہ ایک کمپنی نے اس انسان کو بنایا, تو جس کمپنی نے بنایا تو خالق اپنی تخلیق سے سب سے بہترین واقف ہے. اسی سے پوچھا جائے کہ اب اس انسان کو کیسے چلایا جائے, اسے ہدف تک کیسے پہنچایا جائے, یہ اس دنیا میں بہترین زندگی کیسے گزارے. تو خالق کے اپنی مخلوق کے لیے بنائے گئے کیٹلاگ کو آسان الفاظ میں دین کہتے ہیں. اور آسان کروں ایک جملے میں, دنیا میں بھیجے گئے انسان کے لیے زندگی گزارنے کا نظریہ, صحیح نظریہ, خالق کا بنایا ہوا, کریٹر کا بتایا ہوا, کمپنی کا بتایا ہوا نظریہ دین کہلاتا ہے. کیا بات, یعنی کہ مکمل بات یہ ہوئی کہ انسان کو سمجھنے کے لیے ایک کریٹر جو اس نے کریٹ کیا ہے کسی چیز کو, وہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی سبب رکھے گا کہ دوسرا کریٹر اس چیز کو بآسانی سمجھ سکے. یعنی 2 طریقے ہیں, ایسا آپ نے کہا کہ ایک طریقہ وہ ہے جو غلطیوں سے سیکھے, اور وہ غلطیاں کب تک کرتا رہے نہ معلوم, نہیں معلوم, ٹھیک ہے, نہیں معلوم. دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک کیٹلاگ آپ کے پاس موجود ہو, وہ کمپنی کیٹلاگ دے دے, وہ بآسانی. ہم آگے چلتے ہیں. تو دوسری چیز ہے کہ ایک تو ہے کہ کیٹلاگ کی مدد سے آپ نے گاڑی چلانا جلدی سیکھ لی, ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس غلطیوں کی گنجائش, ٹھیک ہے, غلطیاں کرتے نہیں, جب تک آپ کو نہیں آئے گا آپ بہت ساری چیزوں کو تو قربان کریں گے جی, لیکن ایک وقت آئے گا کہ آپ کو ہر طریقے سے سمجھ آ جائے گا کہ یہ بٹن کس چیز کا تھا. ایک میرا سوال آپ تک کلیئر ہو رہا ہے؟ بالکل بالکل. تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ ہم غلطیاں کر کے سیکھتے, اور انسان تو خطاؤں کا پتلا ہے. دیکھیں یہاں پر سوال تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اور جو ذہن رواں ہو اس میں یہ سوال ضرور آئے گا کہ ٹھیک ہے اگر انسان غلطیوں سے سیکھتا ہے تو واٹ دا بگ ڈیل, آپ غلطیاں کریں, غلطیاں کر کے عمومی طور پہ ہم خطاؤں کا بتلائیں. جی, عمومی طور پہ جیسے کہ کوئی غلطی کر لیتا ہے, مثال کے طور پہ اسکول میں, کالج میں, یا نیشنل لائف کے اندر کوئی سلسلہ ہوتا ہے, تو غلطی کر لی, تو اکثر بڑے بزرگ کہتے ہیں ٹھیک ہے غلطی کی ہے, آگے درست کر لے گا. جی, یعنی کہ یہاں پہ کچھ استعارے دنیاوی کہہ لیں, اس کو دینی کہہ لیں, کچھ ملتے ہیں ایسے استعارے. تو اس پہ کیا ہونا چاہیے, کیا رد عمل ہو کیٹلاگ کا اور غلطیوں کا, یہاں سے اگر ہم متصل کریں. یعنی آپ کے سوال کا خلاصہ یہ ہے جو میں سمجھاؤں کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس 2 آپشن ہیں, اور بہتر آپشن, یہ آسان ترین آپشن اور جلد آپشن یہی ہے کہ ہم کیٹلاگ پر عمل کریں جو کمپنی نے دیا ہے. لیکن ہمارے پاس دوسرے آپشن کو اویل کرنے میں کیا حرج ہے, ہم غلطیوں سے سیکھیں, یہی سوال ہے. ایسا ہی ہے. دیکھیں بات بہت امپورٹنٹ بھی ہے اور باریک بھی ہے, غور کیجیے غریب بھائی. جی جی. یہاں ڈپینڈ اس بات پر نہیں کرتا کہ میں کون سا آپشن اویل کر لوں, یہ ڈپینڈ کرتا ہے سچویشن ٹو سچویشن. یعنی کیا, میرے اس آپشن کو اویل کرنے پر, کسی بھی آپشن کو اویل کرنے پر سٹیک پر کیا چیز ہے, داؤ پر کیا چیز لگی ہے. جو چیز داؤ پر لگی ہے, یعنی جسے پالینے یا کھولینے کا خدشہ ہے, پروبیبلٹی ہے, برابر کا احتمال ہے, 50% چانس ہے کہ میں اسے حاصل کر لوں گا, اور 50% چانس ہے کہ میں اسے حاصل کرنے میں ناکام رہوں گا. وہ چیز کیا ہے کہ جو سٹیک پر ہے, اس چیز کی امپورٹنس ڈیسائیڈ کرے گی کہ آیا بعض مقامات پہ میں غلطیاں کر کے سیکھنے کے قابل ہوں, میرے پاس یہ آپشن ہے. اس چیز کی امپورٹنس
طے کرے گی کہ یہ کتنا جو ہے وہ ضروری ہے, یہاں پہ غلطیوں کی گنجائش ہے یا نہیں ہے, افادیت ہے کہ نہیں ہے. اب میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک بچہ, اسے سائیکل چلانا سیکھنی ہو, زیادہ سے زیادہ بڑی غلطی وہ کیا کر لے گا, گر جائے گا, ایک بار گرے گا, 2 بار اسے چوٹ آئے گی. یہاں ہمارے پاس یہ وائبل آپشن ہے کہ ایک تو ماں باپ اسے ہاتھ پکڑ کے سائیکل چلانا سکھا دیں, اسے گرنے ہی نہ دیں. دوسری جانب نہیں, یہ اپنی غلطیوں سے سیکھے گا, گرے گا تو کھڑا ہوگا, ٹھیک ہے. لیکن جی آپ بات مکمل کیجیے گا, سوری. ایک دوسری مثال اگر ہم دیکھیں, جہاں آپریشن تھیٹر ہو اور کسی انسان کی جان داؤ پر لگی ہو, اور ڈاکٹر کے پاس 2 آپشن ہو, یہی والے 2 آپشن, یا تو وہ تجربہ کرے یا تو وہ کتاب میں لکھے ہوئے فارمیٹ پر ہو بہو عمل کر لے. اب آپ بتائیں کہ آیا آپ چانس لیں گے پہلے آپشن پر عمل کرنے کا اور اپنی غلطی سے سیکھنے کا, جبکہ آپ کی غلطی کے نتیجے میں یہ پیشنٹ باقی نہیں رہے گا, آپ کو اگلا پیشنٹ لانا پڑے گا. جی کیا کہتے ہیں؟ جی میں آپ کو ایک اور بات ذرائع مذاق پلیز جو ہے وہ کرتا چلوں کہ دور حاضر میں تو ایکسپیریمنٹ بھی ہو جاتے ہیں, میں اگر غلط نہیں ہوں تو. بہرحال آپ کی بات درست ہے کہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک وہاں کی جو پوزیشن ہے, جو ایک مرحلہ ہے, جو افادیت ہے, اس کی امپورٹنٹ اسٹیک پر کیا چیز لگی ہے. ایک مثال میرے ذہن میں آئی ہے, وہ یہ ہے کہ اسی طریقے سے, اس طرح بائی سائیکل کی آپ نے مثال دی کہ آپریشن تھیٹر والی مثال اسی طرح ہے کہ ہم سائیکل کا تو چلیں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی سائیکل چلو تم اکیلے چلا لو, 1 دفعہ گرو گے, 2 دفعہ چوٹیں آئیں گی, 3 دفعہ چوٹیں آئیں گی, اٹس اوکے. بٹ اگر آپ پلین کے لیے کہتے ہیں, اب پلین جو ہے وہ طے کرے گا کہ کتنی امپورٹنٹ ہے, یہاں پہ غلطی کی گنجائش نہیں ہے. 200 300 جانیں جو ہے وہ اسٹیک پر ہوں گی. تو بات وہیں پلٹے گی عریب بھائی کہ دونوں آپشنز میں سے کون سا اویل, آیا دونوں اویل کیے جا سکتے ہیں یا صرف پہلا آپشن اویل دوسرا آپشن اویل کیا جا سکتا ہے. اس بات پر ڈیپینڈ کرے گا کہ اسٹیک پر کیا چیز ہے, یعنی تجربے کی صورت میں غلطی کرے اور غلطی کے نتیجے میں کس نقصان کا خطرہ ہے. اگر چھوٹا نقصان ہے مسئلہ نہیں ہے, آپ جتنی غلطیاں چاہیں کریں. اگر نقصان بڑا ہے تو جتنا بڑا نقصان ہے اتنی ہی کیٹلاگ کی اہمیت بڑھتی چلی جائے گی. ایسا ہی. اب دین آیا اتنا بڑا اسٹیک ہے یا نہیں ہے کہ جس کے لیے غلطیاں ہو سکتی ہیں. بات یہ کہ انسان کو ملی ہے اس دنیا میں ایک زندگی, مفروض یہ ہے کہ ہم ری انکارنیشن پر بلیو نہیں رکھتے. تو اب انسان کو اس دنیا میں ایک زندگی ملی ہے, ایک چانس ملا ہے, اور اس چانس میں نہ صرف اسے کامیاب ہونا ہے, نہ صرف اسے کمال تک پہنچنا ہے, بلکہ اس سے پہلے کامیابی کا مطلب بھی جاننا ہے. اسے کمال کی منزل کو سمجھنا ہے تاکہ اس تک پہنچ سکے. جیسے پتہ ہی نہ ہو کہ اس کی منزل کیا ہے, وہ وہاں تک پہنچ نہیں پائے گا. ایسا ہی. اگر اس ایک زندگی میں جو زمانے کے ساتھ بہت چھوٹی ہوتی جا رہی ہے, انسان تجربات کرنے بیٹھے تو یہاں اسٹیک پر کیا ہے؟ نہیں بالکل ایسا. کس چیز کو کھونے کا خدشہ ہے, نقصان کیا ہوگا اگر تجربے میں ناکام رہا. وہی والی بات. دیکھیں اگر تجربے میں کامیاب رہا تو ہمیشہ کی کامیابی, لیکن اگر یہاں ایک زندگی میں تجربے میں ناکام ہو گیا تو یہ ہمیشہ کی ناکامی ہے. بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اس کی چیز کی افادیت طے کرے گی اور نقصان کا خدشہ طے کرے گا کہ کیا کتنا بڑا لاس ہو سکتا ہے. ایسا ہی ناظرین, اتنی پیاری گفتگو اس وقت جاری و ساری ہے حافظ صاحب سے, اور حافظ صاحب خود ایک بہت اچھی شخصیت کے مالک ہیں اور ایک بعمل خطیب بھی ہیں, اور خدا ان کو سلامت رکھے. ہمارا جو آج کا عنوان تھا جو ابھی مسلسل رہے گا انشاءاللہ, ہم آگے کی طرف آپ کی دعاؤں سے بڑھتے رہیں گے, اور پروردگار عالم کے احسان سے, اس کی ذات کے کرم سے ہم انشاءاللہ مسلسل آپ سے گفتگو فرماتے رہیں گے. اس موضوع پہ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے مسلسل جناب قبلہ حافظ صاحب, اور ہم اپنی بات کو تقریباً سمیٹ چکے ہیں انشاءاللہ. میں 2 چیزیں قبلہ دیکھیں, ہم ابھی جو ہے آج جو ہے ہم نے دین اور دنیا ڈسکس کیا, اور اس پہ بآسانی جو ہے ہم نے اپنے نوجوانوں تک اور مجھ تک بالخصوص یہ پتہ چلا مجھے کہ دین اور دنیا میں ڈفرینس کیا ہے. ٹھیک, اس کے بعد ہم نے نیکسٹ اسی دوران ہماری گفتگو ہوئی اس کے حوالے سے کہ جو لاشعوری اور شعوری طور پہ مینٹلی پریپریشن
کہ ملٹری پریپریشن کے ہوگی تو کیا ہونا ہے اور نہیں ہوگی تو کیا نقصانات ہیں. اس کے بعد ہم آگے بڑھے تو ہماری بات ہوئی دین کیا ہے. اچھا, دین کی بھی افادیت کا سلسلہ پتہ چلا کہ دین ہے کیا بیسکلی. اچھا, اب 2 سوالات میں چھوڑے جا رہا ہوں سامعین کی نظر, کیونکہ ہم نے دین اور دنیا کی بات کر لی, ہم نے بات کر لی کہ دین کیا ہے, پھر ہم نے اس میں لاشعوری اور شعوری والی بات بھی کی, یعنی کہ مینٹلی تیار اور جو کہ مینٹلی انپریپیئر کہہ لیں آپ اس کو اردو انگلش میں, کہ لاشعوری اور شعوری طور پہ. ٹھیک ہے. اور اب ایک سب سے خاص سوال کہ دور جدید میں نوجوانوں کو جو آسائش دنیا ہے اس سے کتنا بچنا ہے, اور ساتھ کے ساتھ دین کس طرح لے کے چلنا ہے. ایک تو سوال ہمارا ہو گیا یہ. اچھا قبلہ, میرا دوسرا سوال یہ ہے اور بڑا خاص سوال ہے کہ ابھی ہم نے کیٹلاگ کی بات کی کہ ٹھیک ہے یہ کیٹلاگ ہے جس کے سبب آپ نے سفر کرنا ہے. ٹھیک ہے, وہ کیٹلاگ آپ کو بتائے گی کہ ہاؤ ٹو آپریٹ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب اسی سے ایک سوال میرے ذہن میں اور دیکھنے والے سامعین کی ذہن میں, سامعین کے ذہن میں بھی یہ سوال جو ہے وہ پیدا ہوا ہوگا کہ دین تو اور بھی ہیں. مثال کے طور پہ ہندوازم ہے یا عیسائیت ہے اور دیگر دین ہیں, تو پھر اسلام ہی کیوں؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے, اور انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں اس پہ آرام سے, ہمارے پاس پورا وقت ہوگا انشاءاللہ, اس پہ ہم ڈسکس کریں گے. بہت شکریہ قبلہ آپ کا, آپ کے قیمتی وقت کا. اور ناظرین کرام, جیسا کہ آپ نے آج سنا دیکھا کہ آج ہم نے بات کی دور جدید کے حوالے سے دین و دنیا پر, جس کے ہم نے کچھ سوالات جو ہیں حافظ صاحب کی نظر کیے, اور انہوں نے جو ہے وہ ماشاءاللہ ہمیں اس سے کافی جو ہے وہ آگاہی دی. خدا آپ کو سلامت رکھے. اور انشاءاللہ 2 سوال میں نے حافظ صاحب کی نظر کر دی ہیں, وہ انشاءاللہ ہم آنے والے نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ کے سامنے پیش کریں گے اور تفصیلی پیش کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسی پروگرام سے ریلیٹڈ, اس عنوان سے ریلیٹڈ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال موجود ہے, سوال پیدا ہو رہا ہے, تو آپ ہم سے بالکل رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کمنٹ باکس میں اپنا سوال لکھیے, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس کو شامل کریں گے, اور انشاءاللہ آپ کے جو سوال کا جواب ہے انشاءاللہ ہم حافظ صاحب سے جو ہے اس کے حوالے سے سوال کریں گے, اور وہ انشاءاللہ ہمیں اس حوالے سے بتائیں گے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. والسلام.